السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آدمی بیدار ہو تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ 3 دعائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ تینوں پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے قضائے حاجت کے لیے، بول و براز کے لیے، پیشاب کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے۔ تو باتھ روم میں جانے کی دعا، یہ دعا آپ نے پڑھنی کب ہے؟ جب آپ باتھ روم میں جانا چاہتے ہیں تو دروازے سے پہلے آپ کھڑے ہوں اور آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یعنی باتھ روم کا دروازہ، اس سے داخل ہونے سے پہلے آپ باتھ روم کے اندر ہم کوئی اذکار کچھ نہیں پڑھ سکتے، نہ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ یہ جو باتھ روم ہے نا، ٹوائلٹ ہے، لیٹرین کہہ لیں، بیت الخلاء کہہ لیں، اس کے اندر ہم نے کوئی ذکر نہیں کرنا، نہ دعا پڑھنی ہے اور نہ ہم نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے۔ خاموشی کے ساتھ حاجت پوری کرنی ہے اپنی۔ جائز ضرورت میں آپ نے ایک مقصد کے لیے جانا، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ دعا پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو بیت الخلاء، ٹوائلٹ کا دروازے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ نوٹ فرمائیں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب دیکھیں، باتھ روم میں جانا ہے، انسان اپنے پیٹ سے جو بھی ہے اس کے نکالنے کے لیے، اخراج کے لیے جاتا ہے، یہ بہت ضروری امر ہے۔ اگر یہ نہ نکلے تو انسان کی جو حالت ہوتی ہے، جن کو قبض ہوتی ہے، تو ان سے آپ پوچھیں کہ اس سے پھر کتنی بیماریاں لگتی ہیں اور کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کھانا کھائے، پانی پیے اور اس کے نکلنے کا نظام آسانی کے ساتھ یہ خروج ہو جائے، خارج ہو جائے۔ تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی میں نے باتھ روم میں بھی جانا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ۔ پھر آگے اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث، خبیثوں سے، والخبائث، اور خبیثنیوں میں سے۔ اس میں جنات ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں جنات، اور عورتیں ہوتی ہیں۔ یعنی جو جب آدمی ایسی حالت میں چلا جاتا ہے، ذکر نہیں کر سکتا، تو وہاں پھر وہ اذیت بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ میں تیرے نام سے یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور مجھے اپنی پناہ میں لیا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ تو یہ دعا پڑھنے سے انسان جب علیحدہ جا ہوتا ہے، اب دیکھیے آپ گھر میں ہیں، آپ باتھ روم میں جانا چاہتے ہیں تو دروازے سے پہلے آپ مسجد میں ہیں، مسجد کے باتھ روم میں جا رہے ہیں تو وہ حصہ باتھ روم، اس سے جانے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دروازے سے اندر داخل ہو جائیں اور پھر دعا پڑھیں۔ ہاں، اگر بسا اوقات انتظامات ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، انہوں نے ایک مکمل کمرہ بنایا ہوتا ہے، کمرے کے اندر پھر آگے سسٹم ہوتا ہے الگ، نہانے کے لیے الگ اور اس کا الگ ڈور ہوتا ہے۔ یہ قضائے حاجت کے لیے، بول و براز کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، لیٹرین جسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے الگ دروازہ ہوتا ہے اور یہ کمرہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یعنی اس میں مکمل انتظامات ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے تو ان کے تو باتھ روموں کے اندر بڑے انتظامات ہیں۔ تو آپ باتھ روم کا جو اندر دروازہ ہے، اس سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، دروازے سے پہلے اندر جا کر آپ نے نہیں پڑھنی۔ اور پھر جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوں، آپ استنجا کر لیں اچھے طریقے سے،
پانی بہائیں تاکہ غلاظت صاف ہو جائے، پھر ہاتھ وغیرہ دھو کر پھر باہر آئیں گے۔ جب آپ باتھ روم کے دروازے سے باہر نکل آئیں گے تو پھر آپ نے کہنا ہے غفرانک، غفرانک۔ اس کا مقصد کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کا معاف کرنے کا کیا مقصد؟ کہ انسان کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نماز کے اوقات کے علاوہ آدمی گھر میں ہے، بازار میں ہے، مسجد میں ہے، کاروبار میں ہے، ہر وقت انسان اللہ کی تعریف، اللہ کی حمدیں، اللہ کی ثنائیں بیان کرتا رہے۔ لیکن کیا کریں، آج ہماری قوم جو ہے، ہماری قوم پوری، ہمارے بڑے چھوٹے بچے سب نیٹ پر لگ گئے ہیں۔ ہر وقت ہاتھ میں نیٹ ہے اور گندی غلیظ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گندی پکچرز دیکھ رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو کس راستے پر لگا دیا، اور والدین 25 25 30 30 50 50 1.5 لاکھ کے موبائل اپنے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اتنے امیر ہیں اور ان کے بچے کے پاس ہلکا موبائل ہے، اور پھر اس میں نیٹ پیکج لگا کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے پیکج لگا کر دیتے ہیں جو جتنا مرضی چلائیں وہ مہینہ پورا ختم ہی نہیں ہوتا۔ ان لمیٹڈ ان میں جو ہے نا یعنی ایم بیز وغیرہ ڈال کر دیتے ہیں۔ وہ کہا میرے ابو نے جناب موبائل لے کے دیتا جی 50,000 دا، 50,000 تیرے کول کتنا جی؟ میرے کو 10,000 دے کیا؟ پھر میرے والد صاحب 50,000 دا لے کے دیتا ہے، پھر مینوں نیٹ پیکج بھی کر کے دیتا ہے، یہ میرے موبائل سے نیٹ چلتا ہے۔ اب دیکھیں اگر بچہ نمازی بھی ہے اور نماز کے بعد چاہیے تو یہ کہ اللہ کی عبادت کے بعد انسان پھر ذکر میں مصروف ہو جائے، ذکر میں مصروف ہو جائے۔ تو یہ جناب نیٹ نکال کر بیہودہ پروگرام دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں اور گانے دیکھ رہا ہے۔ تو باتھ روم سے ہم جب نکلتے ہیں تو غفرانک کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ لمحات ایسے تھے کہ میں ناپاک تھا، اس حالت میں اس جگہ پر تیرا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، تیری عبادت کرنی جائز نہیں ہے، دعا پڑھنی، قرآن پڑھنا، استغفار کرنا یا اللہ جائز نہیں ہے۔ اتنی دیر میں نے تجھے یاد نہیں کیا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں دین سکھایا رسول اللہ کے ذریعے، ہمیں معلم مربی رسول اللہ دے کر دین سکھایا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں باتھ روم میں جانے کے نکلنے کے آداب دائیں، جب یعنی باتھ روم کے سارے معاملات یہ بھی ہمیں سکھائے ہیں، طہارت کرنے کے سارے مسائل ہمیں رسول اللہ نے سکھایا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسا استاذ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم دین سیکھیں، اور انہوں نے دین سکھایا۔ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، نکل کر یہ دعا پڑھیں غفرانک، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو میری سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ دعا جن کو یاد ہے الحمدللہ، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں۔ حصن المسلم میں بھی ہے، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی ہے، اور جیسے میں نے بتایا تھا مسنون نماز حافظ صلاح الدین یوسف کی ہے مترجم، اس کے اندر بھی ہے۔ تو یہ دعا یاد کریں اور پڑھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی، آج کل تو گھروں میں باتھ روم بنے ہوئے ہیں، آج سے 50 سال 60 سال پہلے، یا آج کہیں گاؤں میں چلے جائیں تو گاؤں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے گھروں میں باتھ روم کا انتظام نہیں ہوتا، فصلوں میں باہر جاتے ہیں۔ تو ابھی تو اکثر انتظام دیہاتوں میں بھی ہو گئے ہیں، لیکن اگر نہ ہو یا آدمی سفر کر رہا ہے، راستے میں آدمی کو حاجت آ جائے تو آدمی کیا کرے؟ ساتھ اپنے پانی لے، یا جس طرح ڈھیلوں کا استعمال ہوتا ہے وہ انتظام کرے۔ اور پھر کیا ہے، جہاں پر یعنی قضائے حاجت کرنی، بیٹھنا ہے، اس سے پہلے آدمی جب دیکھتا ہے کہ وہاں پر میں نے بیٹھ کر قضائے حاجت، اس سے پہلے یعنی اپنا سطر ظاہر کرنے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے آدمی یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ کہہ کر آگے پھر کسی اوٹ کے ساتھ، صحیح ہے نا، کوئی مثلا پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی درخت ہے، کوئی جھاڑی ہے، کوئی دیوار ہے، اس کی اوٹ میں، تاکہ گزرنے والا دور سے کوئی دیکھ نہ لے، پردہ بنا کر جو ہے نا وہاں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں۔ جب آپ طہارت کر کے اٹھیں اور اس جگہ سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، یعنی ہے تو سارا جنگل لیکن اس جگہ سے تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں، تو اس ایسے کہ اس جگہ سے آپ نکل گئے ہیں تو پھر آپ کہیں غفرانک،
یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو جب ہم یہ اذکار کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جنات وغیرہ اکثر کئی بھائی جاتے ہیں جنگلوں میں، باہر کھیتوں میں حاجت کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے، جب واپس آتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیا جی ان کو دورہ پڑ گیا، ان کو جنات لگ گئے، انہوں نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ اگر دعا پڑھ کے یہ علیحدہ ہوں قضاء حاجت کے لیے اور پھر واپس یہ دعا پڑھیں تو جنات جو بھی وہاں پر ہوں گے وہ بالکل جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔